ناظرین آداب، میں ہوں عباس فضل اور آپ دیکھ رہے ہیں MMC نیوز انڈیا۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اچھی اور سچی خبر سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ جوانوں کی شہادت پر سیاسی لیڈران کر رہے ہیں سیاست، اس پر اپوزیشن پارٹیاں اٹھا رہی ہیں مسلسل سوال۔ آخر کیوں کی جا رہی ہے شہادت پر سیاست؟ شکیل حسن شمسی نے اپنے مضمون میں کیا کہا، دیکھیں اس پر ہماری خاص رپورٹ۔ ہندوستان میں گزشتہ ہفتے کو ہندو چین کے درمیان کشیدگی میں 20 بہادر جوانوں کی جس طرح شہادت ہوئی وہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، لیکن اس سے بھی افسوس کرنے والی بات یہ ہے کہ اس معاملے میں بھی سیاسی لیڈران سیاست کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کی طرف سے مسلسل سوال پوچھے جا رہے ہیں تو بی جے پی ان کا جواب دینے کے بجائے 1962 میں ہندوستان کو ہونے والی شکست کا ذکر بار بار کر کے موجودہ حالات کی طرف سے لوگوں کا دھیان ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ روزنامہ انقلاب کے ایڈیٹر شکیل حسن شمسی نے اپنے موضوع گفتگو میں ایک مضمون قلم بند کیا ہے جس کی سرخی ہے وطن پر مرنے والے پھنس گئے اوچھی سیاست میں۔ تفصیلی مضمون ملاحظہ ہو۔ ایک طرف تو ہندوستان کی افواج چین، پاکستان اور نیپال کی سرحدوں پر مستعد ہیں تاکہ کوئی دشمن ہمارے ملک میں داخل نہ ہونے پائے، اور دوسری طرف ہمارے سیاستداں ایک دوسرے پر گول داغنے میں مصروف ہیں۔ سرحد پر ہندوستان کے 20 جوانوں کی شہادت اور 78 کے زخمی ہونے کے سلسلے میں کانگریس کی جانب سے مسلسل سوال پوچھے جا رہے ہیں تو بی جے پی کی طرف سے ان کا جواب دینے کے بجائے 1962 میں ہندوستان کو ہونے والی شکست کا ذکر بار بار کر کے موجودہ حالات کی طرف سے لوگوں کا دھیان ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بی جے پی کی جانب سے مسلسل ان شہیدوں کی توہین کی جا رہی ہے جنہوں نے 1962 میں چینی حملے کے وقت اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کی تھی۔ بی جے پی کا ہر چھوٹا بڑا لیڈر ایسے بیانات دے رہا ہے کہ جیسے وہ جنگ اس ملک کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ پنڈت نہرو کی حفاظت کرنے کے لیے لڑی گئی تھی۔ آج 1962 کے شہیدوں کو عزت کے ساتھ یاد کرنے کے بجائے بی جے پی ان کی قربانیوں کا مذاق اڑا رہی ہے۔ ویسے بھی اس ملک کے تمام لوگوں سے 1962 کی جنگ میں شہید ہونے والوں کی روحوں کی شکایت ہے کہ کبھی ان کی یاد میں کوئی پروگرام اس ملک کے لوگوں نے منعقد نہیں کیا اور نہ کبھی ان کی قربانیوں کا ذکر کیا۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ملک کمزور تھا، نئی آزادی ملی تھی، ملک کی تقسیم کو صرف 15 سال ہوئے تھے، ملک غلامی کے عہد سے باہر نکل کر ایک آزاد قوم کی شکل میں اپنی شناخت قائم کرنے میں لگا تھا، اور ہمارا دفاعی نظام ایسا نہیں تھا کہ ہم چین جیسے طاقتور ملک کا سامنا کر پاتے، لہٰذا ہماری افواج کو شکست ہوئی، یعنی ہندوستان کے ہر باشندے کو شکست ہوئی۔ وہ شکست کانگریس یا نہرو جی کی نہیں تھی، اور کبھی اپوزیشن کے کسی لیڈر نے کہا بھی نہیں کہ وہ شکست پنڈت نہرو کی تھی۔ کیا بی جے پی اس حقیقت سے انکار کر سکتی ہے کہ 1965 میں جب پاکستان کو شکست دی تو کیا کسی نے کہا تھا کہ کانگریس کی جیت ہوئی یا شاستری جی کامیاب ہوئے؟ 1967 میں صرف 15 دن کے اندر چین کو ناتھولا اور چھولا کے علاقوں میں شکست دی، تب کسی نے کیا کہا کہ اندرا گاندھی کی فوجوں نے چین کو ناکو چنے چبوا دیے؟ جب 1971 میں مکتی وانی کی مدد کر کے ہندوستان نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش میں تبدیل کروا دیا، تب کسی نے فوج کے کارنامے کا اندرا گاندھی کا کارنامہ قرار دیا تھا کیا؟ سب نے اس جنگ کو ہندوستان کی جیت کہا تھا۔ اسی طرح جب کرگل کی جنگ میں ہندوستان نے پاکستان کو شکست دی تو کسی نے نہیں کہا کہ واجپئی جی کی فوجوں نے فتح حاصل کی، مگر گزشتہ 6 برسوں میں ایک نیا چلن چل گیا ہے۔ اب فوج کے کارناموں کو بی جے پی ایک بلینک چیک کی طرح ہر موقع پر بھنانے کی کوشش کرتی ہے، فوجیوں کی قربانیوں کو اپنی پارٹی کی قربانی بتاتی ہے، یہاں تک کہ ہندوستانی فوج کو کچھ بھاجپائی مودی جی کی فوج کہہ کر مخاطب کرنے میں دیر نہیں کرتے، تو پھر وہ اس بات کی امید کیسے کر سکتے ہیں کہ سرحدوں پر ہونے والی کسی چوک کے نتیجے میں اپوزیشن والے مودی جی کو کیوں نہیں گھسیٹیں گے؟ یہاں پر ایک بات کی طرف آپ لوگوں کا دھیان مبذول کروانا ضروری ہے کہ آج کل نیوز چینلوں پر دن بھر فوج کے سپردوش افسر بیٹھے رہتے ہیں، ان میں سے کچھ تو صحیح بات کہتے ہیں مگر بیشتر بی جے پی کے حامی ہوتے ہیں اور اپنی دلیلوں سے بتاتے ہیں کہ وہ غیر جانبدار نہیں ہیں۔ ایسے ہی ایک سپردوش فوجی افسر کو میں نے کل زی نیوز پر دیکھا۔ واضح ہو کہ میں زی ٹی وی بالکل نہیں دیکھتا، لیکن یہ خطا کل سرزد ہو گئی۔
जो बेशर्मी से कह रहा था कि जो लोग सरहदी झड़प के बारे में सवाल कर रहे हैं उन पर गद्दारी का मुकदमा कायम करके उनकी पार्टी पर पाबंदी लगाना चाहिए। इस अफसर की बात सुनकर लगा कि अगर इस सुपरदोष गंजे को नाखून मिलते तो वो मुल्क में मार्शल लॉ लगवा कर दम लेता। इस पर सितम ये कि जी का एंकर उस सुपरदोष अफसर की हाँ में हाँ मिलाते हुए इस बात का शिकवा कर रहा था कि हुकूमत पर तनकीद करने वाले इजहार ख्याल की आज़ादी का हैला तराश कर बच जाते हैं। आखिर में हम यही कहना चाहेंगे कि इस मुल्क की फ़ौज को अगर अहले सियासत अपनी ओछी सियासत से दूर रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि फ़ौज इस मुल्क की मुहाफ़िज़ है, किसी पार्टी या किसी सियासी लीडर की हिफाजती तंजीम नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी इन शहीदों का एहतराम करना सीखे जो 1962 में ये शेर पढ़कर रुखसत हुए। कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये था नाज़रीन रोज़नामा इंकलाब में शायर शकील हसन शमसी का मजमून, जिससे जाहिर होता है कि एक तरफ जहां हिंदुस्तान की अफवाज चीन, पाकिस्तान और नेपाल की सरहदों पर मुस्तैद हैं ताकि कोई दुश्मन हमारे मुल्क में दाखिल ना हो पाए, वहीं दूसरी जानिब सियासतदान सियासत कर रहे हैं और एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं। कांग्रेस की जानिब से इंडो चीन के दरमियान कशीदगी में वीर जवानों के शहीद होने पर सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन इस पर बीजेपी की जानिब से कोई माकूल जवाब नहीं दिया जा रहा है। यूसरा अंसारी की रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। नाज़रीन, हम फिर आजम की बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया नई दिल्ली और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।